بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر عطاءاللہ کلیم اور آج میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ نومیریکل انالیسس کا لیکچر نمبر 33. اب تک 32 لیکچر ہو چکے ہیں اور آج واری ہے لیکچر نمبر 33 کی. یہ لیکچرز آپ کو ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے توسط سے پہنچ رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے. تو آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس، ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن. تو اس میں ہم ڈفرینسیشن کور کر چکے ہیں اور آج کل انٹیگریشن میں اس کے ڈفرینٹ ٹاپکس کیے ہیں اور آج ہم نے کور کرنا ہے کچھ اپلیکیشنز، ایگزامپلز، ہاؤ ٹو اپلائی دا فارمولاز دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ سو فار بائی ویریئس میتھڈس. سو تھوڑا سا اس کو پہلے ریوائز کرتے ہیں اور جسٹ ٹچنگ اپان دیٹ، اور اس کے بعد پھر ان کی اپلیکیشنز پہ، ایگزامپل ہینڈلنگ پہ، سولوشنز پر آتے ہیں. سو دیر آر نمبر آف تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی ڈن. اور اس میں بیسیکلی جو مین آئٹمز ہم نے کور کیے ابھی تک، اس میں نیوٹن کوٹس فارمولاز فار انٹیگریشن، دیر آر ٹریپیزل رول اور ٹریپیزائڈل رول، پھر اس کی کمپوزٹ فارم، سمپسنز رولز، اگین نیوٹن کوٹس فارمولا ایز ویل ایز کمپوزٹ فارم، اور پھر اس کے بعد ہم رومبرگز انٹیگریشن اور ڈبل انٹیگریشن بھی کور کریں گے. انٹیگریشن بیسیکلی جیسے بار بار پہلے بھی کہا، آپ سب فیملیئر ہیں اس سے، ریفلیکٹس اے ڈیفینٹ انٹیگرل gives you the area covered by the function or its curve within the limits in which the integration is being carried out. اگر ہم اسے لکھیں تو یہ انٹیگرل a to b fx dx، اگر ہم اسے کیلکولیٹ کریں تو یہ ہمیں ایریا انڈر دا کرو دے گا. لائک وائز اگر ہم ڈبل انٹیگریشن کریں ود رسپیکٹ ٹو ٹو ویریبلس x اینڈ y، تو f of x اینڈ y dx dy integration from limits a to b and c to d for the two variables will give you the volume, not the area. اور جیسا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ it gives us the area under the curve. The integration gives us the area under the curve and it's computed numerically by making out small rectangles or rectangular type shapes, summing them up, or then it is the product of, so each time if we have each a rectangle, we take its area, that is we multiply its height with its width, and we multiply all rectangles or their heights with their widths, add them up. So summation process is carried out, and the sum of all such sums written here, as you can see on the screen, the sum of fxk times delta x is the width, and in this case the width is equal in all cases. اگر یہ equal نہ ہو تو there will be a suffix with it اور each width کو الگ سے پھر کاؤنٹ کیا جائے گا. اگر وہ سیم ہے all the way تو پھر ہم اسے کامن بھی لے سکتے ہیں، and that is why you don't see any suffix with this. All these sums such that k runs from 1 to n and taking the limit as n tends to infinity. When we say n tends to infinity, we mean to say that large should be as large as possible. اس کی implication یہ ہوگی کہ the width should be as small as possible. Why? Because when we keep the width small, then the error that we introduce in our numerical computation is minimal. The larger the number of n, the minimal should be the error that has been introduced. اور اگر ہم اسے ڈسکرپشن میں کہنا چاہیں تو this is equivalent to saying that it is sum of height into width. f of x k یا ordinate y term represent the height، جبکہ x side پہ جو length ہے وہ width ہے. The product gives us the areas. The sum of all areas is the required value of the integral.
تو numerical integration normally is represented by f of x dx, the limits from a to b. تو definite integral کی بات ہو رہی ہے where fx is known either explicitly or is given as a table of values corresponding to some values of x. تو یہاں مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یا تو یہ ٹیبولر فارم میں فنکشن ہوگا یا پھر اگر یہ انالیٹیکل فارم میں بھی ہے تو اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اٹس ناٹ سمپل انف کہ ہم اس کو انالیٹیکلی کیلکولیٹ کر سکیں. تو ہمیں نیومیریکل میتھڈس کا سہارا لینا پڑتا ہے, نیومیریکل میتھڈس کی ٹیکنیکس یوز کرتی پڑتی ہیں سو ایز ٹو کمپیوٹ اینڈ کیلکولیٹ دی انٹیگرل ویلیو. یہ فگر میں گراف میں تھوڑا سا ڈپکٹ کیا ہوا ہے انہی ریکٹینگلس کو, انہی اسٹرپس کو. آپ کو کرو فنکشن کی دکھ رہی ہے اسٹارٹنگ فرام ایکس ایکول ٹو اے اپ ٹو ایکس ایکول ٹو بی اینڈ دیٹ ہیز بین سب ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ ریکٹینگلس. لیکن اگر آپ فرسٹ ریکٹینگل پہ دیکھیں تو ایکچولی اٹ از ناٹ اے ریکٹینگل, ان فیکٹ دی لینس دیٹ ہیو بین جوائنڈ بائی ایکس ایکول ٹو اے ٹو وائی ناٹ ٹو وائی ون ٹو ایکس ون. اگر ان سب کو دیکھیں تو دس فارم سم تھنگ لائک اے ٹریپیزیم, کیونکہ جو ورٹیکل لائنز ہیں وہ تو پیرالل ہیں لیکن جو ہاریزونٹل لائنز ہیں وہ دونوں پیرالل نہیں ہیں. سو ٹریپیزیم, اور فرام دیٹ وی سے وی اپلائی ہیئر دا ٹریپیزائڈل رول. اور لائک وائز جتنی زیادہ اسٹرپس کا ایریا ہم کیلکولیٹ کریں گے ان تمام کو ایڈ کر کے وی ول کیلکولیٹ دی نیومیریکل ویلیو آف دا انٹیگرل. The area is approximated by trapezium formed by replacing the curve with its secant line drawn between the endpoints x0 y0 and x1 y1 جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. اور اگر ہم اس کو لکھیں تو یہ فارمولا جو ہم نے اس کے لیے ڈیولپ کیا what we call as or what is popularly known as Newton-Cotes formula, that will be equal to c0 y0 plus c1 y1 plus the error that has been introduced, and it is equal to h by 2 into y0 plus y1 minus h cube by 12 y double prime, second derivative of y at a point xi lies between the two limits a to b. If n is 2, اگر ہم n کو آگے بڑھائیں, if we make n to be 2, then the formula that we develop will contain 3 terms. The terms are x0 y0 plus x1 y1 plus x2 y2 plus the error term, and that is equal to h by 3 into y0 plus 4y1 plus y2 minus h5 by 90 y fourth derivative at xi. Xi is a number that lies between the limits. اور آپ اس پہ دیکھیں کہ this formula is being multiplied by a coefficient by a number 1 by 3. From this it is known as Simpson's 1/3 rule because it is multiplying by 1 by 3. Or h is the width, y0, y1 and y2 are ordinates value corresponding to x is equal to x0, x is equal to x1, x is equal to x2 respectively. اور پھر آخر میں ایرر ٹرم جو ہے وہ شامل ہے. The same thing represented here in terms of the graph, the functional curve کے اندر جو ایریا آتا ہے that's what we want to calculate. Thus Simpson's 1/3 rule is based on fitting 3 points with a quadratic. اگر ہم 3 points لے رہے ہیں تو quadratic curve سے ہم اسے ریپلیس کرتے ہیں. That is what we call as Simpson's 1/3 rule جو ابھی میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا. اگین اگر ہم n کو انکریز کریں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وی کین کیپ آن انکریزنگ ایز مچ ایز وی لائک اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ووڈ لائک ٹو ہیو اور کمپیوٹ دا ویلیو آف دی انٹیگرل in such a manner that the error that is introduced is as small as possible. So if n is 3, then the integration would be found to be, or the formula that turns out to be, is 3 by 8 into h into y0 plus 3y1 plus 3y2 plus y3 minus 3 by 80 into h y fourth derivative at xi, where xi is any point between the limits.
In this formula, we have 3 by 8 multiplying the whole other the expression, or because of this 3 by 8 that occurs, this is known as Simpson's 3/8 rule. Or 3 by 8 is the coefficient that turns out to be naturally there, and it is multiplying with h. H is the width. y0, y1, y2 and y3 are the ordinates that corresponds to x equal to x0, x1, x2, x3 respectively. اور آپ ان کی occurrence کو دیکھیے, they are in a very symmetrical manner, they are occurring between these points. Remember, this formula turns out to be when we have n is equal to 3. تو جو پہلے first 2 points ہیں y0 اور last point y3, وہ ان 2 points میں coefficient is 1, جبکہ جو middle points ہیں y1 اور y2, they are being multiplied with 3, and the whole thing is also being multiplied with 3 by 8 into h. H is the width of each rectangle that we are considering, and in this case we have also assumed that all the widths are equispaced. اگر وہ equispaced نہیں ہوں گی تو پھر obviously اس طرح ہم h جو ہے وہ common نہیں لے سکتے. Each h corresponding to each ordinate or rectangle will have to be different, and they have to be multiplied together with themselves. اور جو error term ہے اس کیس میں, it turns out to be 3 by 80 into h5 y fourth derivative at xi. As usual, xi is any point, arbitrary point lying between the limits. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جو ایرر کی ویلیو ہے یا اس کا جو آرڈر ہے, اٹس اباؤٹ دا سیم ایز دیٹ آف واٹ وی گیٹ ان Simpson's 1/3 فارمولا. سو Simpson's 1/3 فارمولا میں اور Simpson's 3/8 فارمولا میں ایرر ٹرم although کہ وہ ڈفرینٹ اکر کرتی ہے, لیکن اٹ از اباؤٹ دا سیم. اور ان موسٹ کیسز we will find in our computations or even otherwise کہ 1/3 formula is reasonably a good approximation to numerical value of the integral. اور اگر اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی سا فنکشن لے لیں, ہم اسے انالیٹیکل ایگزیکٹلی پہلے کیلکولیٹ کر لیں, پھر ان تمام فارمولوں کو اپلائی کر کے اور ہم دیکھیں کہ نومیریکل اپروکسیمیشن سے کیا ویلیوز آتی ہیں. جب ہم ان کی نومیریکل اپروکسیمیشنس کی ویلیو لیں گے تو جو ڈفرینس آئے گا ایگزیکٹ ویلیو میں اور نومیریکل اپروکسیمیشنز میں, دیٹ ول انڈیکیٹ ٹو اس دا ڈفرینسز دیٹ اکر between the exact value and the approximated value and will show the error level. جتنا ایرر کم ہوگا اتنا ہماری کمپیوٹیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. تو ابھی تک ہم نے جو فارمولے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے یا جن کو دہرایا وہ نیوٹنز کورس فارمولے کہلاتے ہیں. اسی طرح سے ان کی فردر جنرلائزیشن, ان کی فردر امپروومنٹ کے لیے ایک کمپوزٹ فارمولے بھی ہم نے ڈرائیو کیے. سملرلی the 3 corresponding to the 3 formulae that we have derived earlier, and they are trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule. ان تینوں کے corresponding to Newton Cotes formulae, we derived also the formulae what are known as composite formulas, that is composite trapezoidal rule, composite Simpson's 1/3 rule, composite Simpson's 3/8 rule. تو ان تینوں کے فارمیٹس بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ٹریپیزائڈل رول کے لیے جو فارمولا ہے وہ ہے انٹیگرل f of x from x0 to xn equals h by 2, h is the width, equispace width, times y0 plus 2y1 plus 2y2 plus 2y3. We continue in this way. Then the last terms will be 2yn minus 1 plus yn plus the error term which is denoted by en. اب آپ اس میں دیکھیں کہ بہت آسان سمیٹری ہے. نو میٹر واٹ دا ویلیو آف n, جو بھی ویلیو دی گئی ہوگی یا جتنی ہم آربیٹریلی چوز کریں وہ ہماری n کی ویلیو ہوگی, اور h گیون ہے. لیکن ساتھ میں جو فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹرمز ہیں y0 اینڈ yn, ان کا کوفیشنٹ 1 ہے, جبکہ درمیان میں جتنے بھی آرڈینیٹس ویلیو وائز کی ویلیو آتی ہیں دے آر آل بینگ ملٹیپلائڈ بائی
2. So it's very easy to remember. اور اس کے بعد ایرر کمپیوٹیشن کے لیے ہم ای این سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ویلیو ہم آپ کے پاس ہے, پہلے ہم نے رکھی ہوئی ہے. We sum it up and write down the formula. Similarly, the composite formula for Simpson's 1/3 rule will be when we consider it for points from x0 to x2. یاد رکھیے کہ اس میں ہم جو width ہے وہ n کو 2n رکھتے ہیں, یعنی ایون نمبر رکھنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اگر ہم n کو 1 رکھیں تو یہ 3 پوائنٹس آ جائیں گے, and that gives us h/3 y0 plus 4y1 plus y2 plus the error term. جب ہم اسے کمپوزٹ فارم کے لیے جنرلائز کرتے ہیں تو یہ فارمولا ہمارے پاس آ جاتا ہے h/3 انٹو y0 پلس 4 انٹو y1 پلس y3 پلس y4 اینڈ سو آن اپ ٹو y2n minus 1 plus 2 into y2 plus y4. The next term will be y6, the next term will be y8, and we move on in that manner till we reach y2n minus 1. That is the last but one term. Or last term is without any coefficient, that is the coefficient is 1 and it's equal to y2n plus the error term. So it's very easy to remember. The error term is then again given by x2n minus x0 divided by 180 into h4 times fourth derivative of y at xi. Similarly, the last formula in this sequence, composite formula in the generalized form will be 3 by 8 h y at a plus 3y1 plus 3y2 plus 2y3 plus 3y4 and so on. The whole formula is written in front of you, and the last term is y at b with the error term xn minus x0 divided by 80 times h4 into fourth derivative of y. So these were the 6 formulae that we discussed. Now we will see their applications, and the first example that we have considered for the application of these formulas is find the approximate value of y integral 0 to pi sin x dx using trapezoidal rule as well as Simpson's 1/3 rule by dividing the range of integration into 6 equal parts. Then calculate the percentage error from its true value in both the cases. تو کوشچن کو پہلے سمجھ لیں کہ جو فرسٹ پارٹ ہے سائن ایکس کو انٹیگریٹ کرنا ہے, جو فرسٹ پارٹ ہے وہ تو صرف ٹراپیزوئڈل رول اپلائی کرنا ہے. جو سیکنڈ پارٹ ہے پھر اس میں دیا ہوا ہے, دیکھیں کہ 6 پارٹس کے لیے کہا ہوا ہے. تو جس وقت 6 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو اس میں ایک یہ چیز ہم آبزرو کرتے ہیں کہ n کے لیے جو کنڈیشن ہے کہ وین وی آر اپلائنگ سمپسنز فارمولے وی مسٹ ڈیوائڈ اٹ انٹو 2n نمبرس, دیٹ از کہ ایون نمبر ہو. تو ریممبر یہاں پر آپ دیکھیں کہ 6 جو ہے وہ ایون نمبر ہے. سو آل دی کنڈیشنز آر بینگ فلفلڈ. اور جس وقت ہم اپنی ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیں تو ایک لاسٹ پارٹ یہ ہے کہ آلسو فائنڈ دا پرسنٹیج ایرر دیٹ از انٹروڈیوسڈ. دیٹ مینس وی وانٹ ٹو میک اے اسیسمنٹ کہ جب ہم نے یہ فارمولے جو ڈرائیو کیے جب ہم انہیں اپلائی کرتے ہیں تو کتنا ایرر انٹروڈیوس کیا. اور کامن سینس کی بات ہے, آپ سب ماشاءاللہ خوب سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ جتنا پرسنٹیج ایرر کم ہوگا اتنا آنسر ہمارا اچھا ہوگا, جتنا پرسنٹیج ایرر زیادہ ہوگا اتنا ہمارا کیلکولیشنز جو ہے اس میں اب ہمارا فالٹ نہیں ہے, یعنی اس میں جو فارمولا ہے دیٹ ڈز ناٹ گیو اے ریزنیبلی گڈ آؤٹ پٹ. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ کے پاس کاغذ پینسل کیلکولیٹرز ہوں گے ساتھ ساتھ, تاکہ آپ جو کمپیوٹیشن سامنے آ رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ خود بھی کر رہے ہیں, ان کو کراس چیک بھی کر رہے ہیں, so that you can see if there is an error, if there is a discrepancy that is pointed out. اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے یا ادروائز کانٹیکٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیے, اپنی ان پٹ بھیجیے, اپنا ریئیکشن بھیجیے, whether you like to see more examples or any other idea which we would like to address and we would like to answer. تو اس کوشچن کی طرف آتے ہیں, اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. 0 to pi کو ہم نے 6 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. The difference between 0 to pi is pi minus 0 equal to pi. Pi کو 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو it will be pi by 6.
پائی بائی 6 از اکول ٹو نارملی 30 ڈگریز، اور ادروائز پائی بائی 6 کو ایز اٹ از ان ٹرمز آف ریڈینس بھی لکھ سکتے ہیں. تو ایچ کی ویلیو ہمارے پاس پائی بائی 6 آ گئی. جب ہم اس ویلیو کو سائن ایکس کے لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹیبل ہوں گے ٹریگنومیٹرک فنکشنز کے، یا ادروائز سائنٹیفک کیلکولیٹر سے یہ ویلیو اسٹریٹ اوے دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ان کو ہم نے سبسٹیوٹ کرنا ہے ان فارمولوں میں جو ہم نے ابھی ڈرائیو کیے. سو فارمولے میں اگر ہم سبسٹیوٹ کریں تو ٹریپیزائڈل رول کے لیے when we apply that we see the formula is h by 2 y0 plus y6 plus 2 y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5. اور جب ہم اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں all these values ان کو سبسٹیوٹ کرنا ہے، تو ٹوٹل آنسر فائنل آنسر جو ہمارے پاس آیا وہ 1.954 آیا، جبکہ آئی گیس دی ایگزیکٹ آنسر از 2. تو جو ایرر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.46 کے قریب آیا. پرسنٹیج آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ایرر ٹرم کے لیے جو ایگزیکٹ نمبر دیا ہوا ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. سمسنز 1/3 رول سے بھی ہم اسی طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اینڈ وی سی دیٹ دی آنسر دیٹ ول ٹرن آؤٹ ٹو بی will be 2.0008. ٹریپیزائڈل رول سے 1.954، سمسنز 1/3 رول سے 2.0008. تو دیکھیے ٹریپیزائڈل رول سے جو ایرر انٹروڈیوس ہوا ہے وہ ان سمپل ٹرمز دا ویلیو آف ایرر اور دا میگنیچیوڈ آف ایرر از 0.46 کے قریب ہے تقریباً، جبکہ سمسنز 1/3 رول سے جو ایرر ہے وہ 0.0008 آیا ہے. اور جس وقت ہم اس کی پرسنٹیج ویلیو نکالیں گے، اب دیکھیے ایگزیکٹ آنسر 2 ہے، جب پرسنٹیج ایرر نکالیں گے تو وہ اور بھی کم ہوگا، لیکن 1/3 رول سے کافی سارا زیادہ 23% ایرر ہیز بین انٹروڈیوس وچ از پریٹی ہائی. لیکن جس وقت ہم اسے سمسنز رول سے پرسنٹیج ایرر نکالتے ہیں تو دیٹ اپیئرس ٹو بی اونلی 0.04%, وچ از اے ویری اسمال پرسنٹیج. نیگیٹو سائن کو ہم نے اگنور کیا ہے کیونکہ اس کیس میں ہم صرف ایک ایسٹیمیٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایرر کی پرسنٹیج یا اکرنس کتنی ہوگی. تو 0.4 اور اونلی 4%، 0.4% اور ٹریپیزائڈل رول سے 23%. تو آپ ان میں ریشو دیکھیں کہ ٹریپیزائڈل رول از ناٹ ویری ایکوریٹ، ویئر ایز کمپیئر ٹو دیٹ سمسنز 1/3 رول اپیئرس ٹو بی پریٹی ریزنیبلی ایکوریٹ، کیونکہ ایرر انٹروڈکشن بہت کم ہے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. فرام دی فالوئنگ ڈیٹا estimate the value of integral 1 to 5 log x dx using Simpson's 1/3 rule. Also obtain the value of h so that the value of the integral will be accurate up to 5 decimal places. تو یہ انہی فارمولوں کو جو ہم نے ڈیرائیو کیے اس کے ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنس ہیں. اب اس کوشچن میں نہ صرف یہ کہ ہم نے ویلیو انٹیگرل کی کیلکولیٹ کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشچن کو تھوڑا سا ٹوسٹ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ فائنڈ آؤٹ اگر ہم نے ایکوریسی اپ ٹو 5 ڈیسیمل پلیسز نکالنی ہے، what will be the value of h, what h should we choose so that we get the desired accuracy. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم نے زیادہ ایکوریٹ آنسر نکالنا ہے تو one way of doing it is we choose h or n in a way، کیونکہ یہی دو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں، so that we are able to obtain the desired accuracy level in our numerical computations. اس فنکشنز کی جو ہمیں گیون ہے 1 to 5 x کی ویلیو ہے، کرسپونڈنگ ویلیو آف y equal to log x آپ کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ٹیبل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کے پاس سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ویلیو کیلکولیٹ کی گئی ہیں، ان کو ہم نے فارمولے میں صرف سبسٹیوٹ کرنا ہے. سو دا سمسنز 1/3 رول میں جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو فارمولا ہے h/3 انٹو y0 پلس y8
plus 4 into y1 plus y3 plus y4 plus y7 plus 2 into y2 plus y4 plus y6. اور ظاہر ہے یہ جتنی نمبر آف ویلیوز دی ہوئی ہیں اس کے حساب سے ہم نے یہ سبسٹیوشن کرنی ہے اور یہ فارمولا لکھا ہے. فارمولے کی جب ہم سبسٹیوشن کرتے ہیں ویلیو نکالتے ہیں دا ویلیو ٹرنز آؤٹ ٹو بی 4.0467. میری آپ سے پھر دوبارہ سے آئی ووڈ آسک یو ٹو کمپیوٹ اٹ یور سیلف اینڈ میک شیور دیٹ دس از رائٹ, اور اف یو فائنڈ اینی ڈسکریپنسی لیٹ اس نو. دا ایرر ویلیو از گیون بائی ای, اور اس کا جو فارمولا ہے وہ آپ کے پاس ہے, اینڈ اگنورنگ دا سائن we can then calculate the error levels that are there. Now we make some more computations. We see کیونکہ جب ہم نے ایرر کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیے ایرر میں ہم نے فورتھ ڈیریویٹو آف وائی بھی معلوم کرنا ہے ایٹ اینی پوائنٹ xi. وہ پوائنٹ ہماری چوائس کا ہوگا, آربیٹری ہوتا ہے, صرف وہ ود ان دی لمٹس دیٹ وی آر کنسیڈرنگ وہ ہوگا. یہاں پر لمٹس ہیں 1 to 5, تو 1 to 5 کے درمیان ہم کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں, 1 بھی لے سکتے ہیں, 5 بھی لے سکتے ہیں, ان بٹوین بھی لے سکتے ہیں, اینی ویلیو دیٹ سوٹس اس. تو ہم تھوڑی سی انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ناؤ وی نو دیٹ اف y از اکول ٹو log x, the first derivative of y is 1 by x, the second derivative of y will be minus 1 by x square, the third derivative of y will be 2 by x cube, the fourth derivative will be minus 6 by x4. اب ان کی میکسیمم ویلیو آف دس فورتھ ڈیریویٹو بٹوین دا لمٹس دیٹ وی آر کنسیڈرنگ ول بی واٹ. دیکھیے یہ فورتھ ڈیریویٹو پہ غور کرنے کیونکہ ایرر میں ای میں فورتھ ڈیریویٹو آ رہا ہے. فورتھ ڈیریویٹو یہاں پر ہے, اف آئی اگنور دا سائن, 6 بائی x4, x4 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے پاس جو لمٹس ہیں وہ کون سی ہیں, 1 to 5. تو میں ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ رکھ سکتا ہوں, اور اس کا عام طور سے اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ آپ منیمم ویلیو رکھیں, میکسیمم ویلیو رکھیں, اینڈ دین سی ہاؤ دا بیہیویئر از چینجنگ. تو اگر میں منیمم ویلیو 1 رکھوں تو 6 بائی 1, y4 بھی مجھے 1 ہی دے گا, y to the power 4, تو وہ 6 بائی 1 ول گیو می 6. اگر میں دوسرے ایکسٹریم پہ جاؤں تو میں 5 ویلیو رکھ سکتا ہوں. y to the power 5 اگر 4 اگر میں کروں کیلکولیٹ کروں تو 5 to the power 4 will be 25 into 25 which is 625. تو 6 by 625 will be a very small number. تو اس لیے جو یہاں لکھا گیا وہ یہ ہے کہ میکسیمم ویلیو that I can obtain for the fourth derivative of y for value of x that lies between 1 to 5 is 6. باقی تمام ویلیوز کے لیے وہ 6 سے کم ہوگا, جو بھی ہوگا 6 سے کم ہوگا. اور ریممبر میں ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم اگنورنگ دا سائن. اور منیمم ویلیو آف دا سیم نمبر از y fourth derivative equal to 0.0096. یہ منیمم ہوگا. یہ منیمم کب ہوگا؟ جب میں y کی ویلیو 5 سبسٹیچیوٹ کروں گا, اینڈ دیٹ ول ٹرن آؤٹ ٹو بی, وی ول کیلکولیٹ اٹ فرام 6 بائی 625, تو وہ تقریباً یہ نمبر آ جاتا ہے. تو یہ منیمم ہے. تو ایرر از فلکچویٹنگ بٹوین آف دی آرڈر آف 0.0096 اور 6, اور اس کو ظاہر ہے دس از بینگ ملٹیپلائڈ ود, یاد رکھیے ایرر ٹرمز از بینگ ملٹیپلائڈ ود x2n minus x0 divided by 180 into h4. یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی بھی ابھی ہو رہا ہے, تو ان کا بھی ہم نے دھیان کرنا ہے. Therefore the error bounds are 0.0096 times 4 times h to power 4 divided by 180 is less than the value of e is less than 6 into 4 into h to power 4 by 180, or that means that 24h4 divided by 180 will be less than 10 to power minus 5. So یہاں سے ہمارا کوشچن کیا تھا کہ find out the value of h so that we can have a calculation, we can have
our error that is introduced accurate up to 5th decimal value, وہ یہاں سے ہمیں مل جائے گی. یہاں سے h کی ویلیو چوز کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی. H4 should be less than 0.0000075 اور simply h. اگر ہم ایک بار اسکوائر روٹ نکالیں پھر اسکوائر روٹ نکالیں یا 1/4 روٹ نکالیں تو that turns out to be that h should be less than 0.09. So that is the way of calculating it, and we compute, we see کہ اگر ہم h کو جو کہ width ہے of a given rectangle اگر ہم اس کو less than 0.09 رکھیں تو پھر جو ہمارا error ہوگا that will be accurate to the 5th decimal value. The integral's exact value is, by the way, جو ہم integral by parts سے کر سکتے ہیں, that is as shown to you, and you can see that it is 5 log 5 minus 4. exact number یہاں سے کیلکولیٹر کی مدد سے یا ٹیبل کی مدد سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. مگر ایکچولی یہ ہمارا کوشچن ہی ہمارے لیے جو اس وقت امپورٹنٹ کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ وی نیڈیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویلیو آف ایچ ان اے مینر دیٹ ایچ is obtained or chosen such that the error introduced is accurate up to, our answer is accurate up to 5th decimal value. اور اس کے لیے ہمارا آنسر آیا as we have seen, جو چھوٹی سی انالیسز ہم نے کی اس سے h should be less than 0.09. So any number that is less than 0.09 will do. مثال کے طور پر 0.08, 0.06, 0.01, all these values will give us an answer which is accurate up to 5th decimal value. یہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. And you, in fact, you must check and satisfy yourself. Let's consider another example. Evaluate the integral I, integral 0 to 1, 1 over 1 plus x square dx. And again, the question is posed in such a way that we need to calculate this integral by using the trapezoidal rule as well as the Simpsons rule, and we are also given, it's a condition that h has to be chosen as 1/4, that is 0.25, and then we compute the approximate value. Using this, we need to compute the approximate value of pi. So let's look at the solution. At first we should tabulate the function as. So سب سے پہلے تو آپ نے ٹیبولیشن کرنی ہے کیونکہ ہمیں h کی ویلیو ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے کہ we must choose h to be 0.25. If we do that, our first point will be 0, for which the value of the function is 1. The next point will be 0 plus h. h has 0.25. So at 0.25, the value of the function is 0.9412 up to 4 decimal points. پھر ہاف پر it is 0.8. پھر اسی طرح سے باقی 2 پوائنٹس پر بھی ویلیو دی ہوئی ہے. جب ہم اس فارمولے ان ویلیوز کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں کرسپونڈنگ ٹریپیزائڈل رول پر تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 0.7828. اور جب ہم سمپسنز رول کو اپلائی کرتے ہیں, سمپسنز 1/3 رول کو اسی کوشچن کے لیے, تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 0.7854. یاد رکھیں پہلا آنسر تھا 0.7828, یہ ہے 0.7854, جبکہ جو ایگزیکٹ آنسر ہے وہ ہے π/4. ایگزیکٹ آنسر از π/4. اور ریمبر وی نیڈیڈ ٹو کیلکولیٹ دا ویلیو آف پائی آلسو فرام دیز. تو اگر ہم π/4 کو ایکویٹ کریں اس کے ساتھ, کیونکہ آئی کی ویلیو 0.7854 بھی دی گئی ہے اور اسی آئی کی ویلیو π/4 بھی دی گئی ہے, تو اگر آئی کی ویلیو 0.7854 ہے اور آئی کی ویلیو π/4 ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں برابر ہونے چاہیے. ان کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو دیٹ ول بی π/4 is equal to 0.7854, which means pi is equal to 4 times 0.7854. اس کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو that turns out to be 3.1416. As you can see, it is pretty close to the
نون ویلیو آف پائی. ویسے تو پائی کو بہت زیادہ لارج نمبر آف ڈیسیمل پوائنٹس تک کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اور انفیکٹ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن 4 ڈیسیملس تک اگر آپ کمپیئر کریں ایگزیکٹ نمبر سے بائی چوزنگ پائی ٹو بی 22/7، اور یہ ویلیو جو ہم نے obtain کی ہے 3.1416، تو آپ ان کا ڈفرینس دیکھیں، دین دی ایرر از not too much and it's very small. Let's move on. We go to the next example. And the next example is compute the integral I such that I is equal to √2/pi integral 0 to 1 e to power x square by 2 dx using Simpson's 1/3 rule and taking h to be 0.125. سو اس کوشچنز میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی ہیں. یا ہمیں n دیا جا سکتا ہے یا ہمیں h دیا جا سکتا ہے. بوتھ ول ہیلپ اس ٹو کیلکولیٹ دی ویلیو آف h. تو آپ دیکھیں کہ جو انٹیگرل i ہے وہ نسبتاً ایک کمپلیکیٹڈ فنکشن ہے، e ٹو دی پاور -x²/2، اور اٹس ناٹ دیٹ سمپل to calculate it in an analytical way. Perhaps it can be calculated but not in an easy manner. تو ہم numerical approximation اس کی لیں گے، اور numerical approximations کے لیے again جس طرح سے ہمیں calculation، جس طرح سے ہمیں question دیا گیا ہے اس کے حساب سے ہم نے calculate کرنا ہے. تو first of all we need to make a table، اور اس کی جو value ہیں at points، at desired points، وہ ہم نے calculate کرنی ہے. اور h کی ویلیو ہمیں دی گئی ہے 0.125. تو ان اسٹیپس آف 0.125 ہم نے کرسپونڈنگ ویلیوز آف دا فنکشن کیلکولیٹ کرنی ہے. دین وی ہیو ٹو obtain دی ویلیو دیٹ وی obtain. اگر ہم کریں اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جو ٹیبل دیٹ وی obtain از equal to for x equal to 0 we have the total integrand equal to be 0.7979. The next point will be 0.h. h is 0.125, so that means 0.125 پہ اسی کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے، and that value comes out to be 0.7917. next point پہ وہ ہوگا x0 plus 2h and that is 0.25. 0.25 پر جو ویلیو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے 0.7733. 0.375 پر 0.7437 ویلیو آتی ہے. اب ایکسپونینشیل کیونکہ دا فنکشن کی نیچر ایسی ہے کہ اٹ از e ٹو دی پاور -x²/2. تو جو x انکریز کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نیگیٹو ہے، سو دا چینج is accordingly the function is always remaining less than 1 as you can see. 0.375 پر value 7437 ہے، اور next point 0.5 پر جو corresponding value of the function آتی وہ 0.7041 ہے. 0.625 پر 0.6563 value. 0.75 پر 0.6023 اور 0.875 پر 0.5441 اور 1 پر 0.4839 ویلیو. سو آل ٹوگیدر ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹوٹل پوائنٹس جو ہیں ہمارے پاس یہ آ گئے. ان نمبرس کو جب ہم سمپسنز 1/3 فارمولے میں سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سے نمبرز آتے ہیں. Formula, as you are by now very much familiar, that depends on the number of n that we choose, اور اس کیس میں it will be I is equal to h/3. Simpsons 1/3 فارمولا ہے تو 1/3 سے ملٹیپلائی ہونا ہی ہے، ٹائمز h into y0 plus y8 plus 4y1 plus y3 plus y5 plus y7 plus 2 into the even terms y2 plus y4 plus y6. We substitute the corresponding values. h کی ویلیو 0.125 divided by 3 جو کوفیشینٹ ویسے ہی ملٹیپلائی ہو رہا ہے،
into y0 کی ویلیو 0.7979, y8 کی ویلیو 0.4839 پلس 4 ٹائمز y1 کی ویلیو, y2 کی ویلیو, y5 کی ویلیو اینڈ y7 کی ویلیو. سو یہ پہلے آڈ نمبرز آف جو آرڈینیٹس ہیں ان کی ویلیوز آئیں گی, ایون کی بعد میں لکھیں گے. پھر پلس 2 ٹائمز دا ایون نمبرز y2, y4, y6 ان کی کرسپونڈنگ ویلیو سبسٹیوٹ کر دی, تمام کو سمپلیفائی کر لیا اور ہمارے پاس ٹرمز ریڈیوس ہو کے رہ گئیں. 0.125/3 ٹائمز 1.2812 plus 10.9432 plus 4.1594. We simplify it and it turns out that the answer that we obtained is 0.6827. Hence, the integral value obtained through the numerical computation is 0.6827. اب ہم ایک اور ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں جو انہی فارمولوں کی اپلیکیشن ہے, بٹ دی ایگزامپل از گیون ان اے ڈفرینٹ فارم, یعنی ڈفرینٹ نیچر کی, لیکن اس قسم کے ساتھ ساتھ پرابلم ریئل لائف پرابلم بھی ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو ضرورت پیش آتی کہ ان کو کیلکولیٹ کیا جائے. ہمارے پاس ایک سرٹن قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, جیسا کہ آپ اس کوشچن سے خود ہی امیجن کر سکتے ہیں, اور یو کین ویری ویل سی دیٹ دس از دا ٹائپ آف ریکوائرمنٹس دیٹ وی مے سی ان ایروڈائنامکس اور ادروائز ان ڈیفینس اپلیکیشنز اینڈ سو آن. تو کوشچن کی نیچر ایسی, اور اس طرح کے کئی کوشچنز فرام ٹائم ٹو ٹائم ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو اپلیکیشن کریں. آف کورس ہمیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس بھی یوز کرنی پڑتی ہوں گی, لیکن پہلے ہمیں جو ایلیمنٹری ٹیکنیکس ہیں, اگر ہماری کمانڈ ان کے اوپر ہو جائے, اگر ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان کو اپلائی کرنے کی ہمارے اوپر ہمیں پوری صلاحیت ہو جائے, تو پھر ہم انہی کی فردر جنرلائزیشن, فردر سوفسٹیکیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو لیٹ us look at the example that we want to consider. A missile is launched from ground. The acceleration during the first 80 seconds of the flight as recorded is given in the following table. تو پہلے 80 سیکنڈز میں جو ڈیٹا ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا اور وہ اس ٹیبل میں دیا ہوا ہے. تو فرسٹ کالم میں ہمارے پاس ٹائم میجرمنٹس ہیں, اور دوسرے کالم میں جو ایکسلریشن ویلیو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں دی ہوئی ہیں. یہ ڈیٹا کسی ٹائمنگ ڈیوائس سے, کسی ٹائمر سے کیلکولیٹ کیا گیا, کمپیوٹ کیا گیا. اسٹارٹ میں جو ایکسلریشن دی گئی میزائل کو وہ تھی 30 میٹرز پر سیکنڈ, اینڈ آفٹر 10 seconds it was noted that the missile was accelerating at an acceleration of 30.63 meters per second square value. After another 10 seconds, the value moved up to 33.34. After another 10 seconds, then it goes up further. اور اس طرح سے ہمارے پاس all together after 80 seconds, the acceleration was 50.67 meters per second square. آپ کو یاد ہے نا کہ ایکسلریشن کے جو یونٹس ہیں وہ لینتھ پر سیکنڈ اسکوائر ہوتے ہیں, سو اسی حساب سے دیے گئے ہیں, اور آف کورس ٹائمس از میجرڈ ان سیکنڈز ان دس کیس. دی کوشچن از وی نیڈ ٹو کمپیوٹ دا ویلوسٹی آف دا میزائل when t is equal to 80 seconds using Simpson's 1/3 rule. اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جو ڈیٹا گیون ہے وہ ہمارے پاس ٹائم ہے. کرسپونڈنگ ٹو ٹائم وی آر گیون اونلی دی ایکسلریشن ویلیوز, ویلوسٹی نہیں دی ہوئی, ڈسٹینس کورڈ بھی نہیں دیا ہوا, لیکن جو دیا ہوا ہے وہ ہے ایکسلریشن ویلیو. کوشچن ہے وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ the velocity of certain amount of time. The time in this case is 80 seconds. تو ہم یہ یاد کریں گے from the physics that you already know that the relation between velocity and acceleration is that if we differentiate the
velocity with respect to time, we will get rate of change of velocity which is the acceleration. تو یہ ان میں ایکسلریٹ ہے. اور اسی طرح سے اگر A کو ہم نے معلوم کرنا ہے, دیٹ مینز آل وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ دا ویلوسٹی. اب اگر ہم نے ویلوسٹی معلوم کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ اگر ہم نے ویلوسٹی معلوم کرنی ہے, وی انٹیگریٹ بوتھ سائڈس, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف ویلوسٹی رہ جائے گی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ویلیو آئے گی وہ ویلوسٹی کی کمپیوٹیڈ ویلیو ہوگی. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دی میکینزم دیٹ از دیئر. اور اسی طرح کی ایکچولی یہی انٹرسٹنگ پارٹ ہے نومیریکل کمپیوٹیشنس کا. انفیکٹ آل دس سائنس کا یہ جو ہم اپلیکیشنس کرتے ہیں کہ ریئل لائف میں اور ڈیفینس میں, یو کین سی دیٹ دس از دا ٹائپ آف تھنگس, یہ اس طرح کے پرابلم آتے ہوں گے. اینڈ وی وانٹ ٹو نو ایٹ واٹ پوائنٹ ول بی دا میزائل آفٹر سرٹن سیکنڈس. اگر ہم نے ایک ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہے, وی لائک ٹو نو. اور یہ جو ایک کمپیوٹیشن ہم کر رہے ہیں, یہ بڑی ایک سمپل سی کمپیوٹیشن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اینگولر ڈیویشن, اینگولر ڈائریکشن از ناٹ گیون. اگر کسی ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہے, یو آلسو لائک ٹو نو کہ کس اینگل پر اس کو موو کیا جائے سو دیٹ اٹ ہٹس دی ایگزیکٹ ٹارگیٹ. تو جس وقت ہم کوشچن کو, جب میں کہہ رہا تھا کہ ہم سوفسٹیکیٹڈ کوشچن بھی ساتھ ساتھ سالو کرتے ہیں, تو اس میں مور کمپلیکیشنز وی کیپ آن ایڈنگ. تو ابھی یہاں پر جیسے ہم نے اینگل اس کیس میں نہیں ہے, لیکن مے بی ون ڈے وی ول بی ایڈریسنگ ٹو اے کوشچن ان وچ both these parameters are given, that is acceleration as well as the angular movement, so that we can consider both the things, and we would like to know that after a certain time where will the missile be, where will a certain object be, and so on. تو اس طرح کے بہت سارے questions consider کیے جا سکتے ہیں. For the moment, let us just concentrate ourselves to the question in hand. The question is, we are given acceleration, we are given time, and we are asked to find out velocity by using Simpson's 1/3 rule. یہ ہمارے اوپر ریسٹرکشن ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ایکسلریشن دیا ہوا ہو کیلکولس کی نالج سے, وی نو دیٹ ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی از ایکسلریشن. تو اگر میں ڈی وی بائی ڈی ٹی اکول ٹو اے لکھوں, دونوں سائڈس کو انٹیگریٹ کر دوں ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم ٹی, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہوگا انٹیگرل ڈی وی بائی ڈی ٹی ٹائمز ڈی ٹی, آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ ہوگا انٹیگرل اے دا فنکشن ٹائمز ڈی ٹی. سو اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور یہ کیلکولیشن ہم نے کرنی ہے بائی یوزنگ نومیریکل میتھڈ, ناٹ انالیٹیکل میتھڈ, اینڈ دیٹ از دی سمپسنز رول. تو یہاں پر پھر دیکھیں, سنس ایکسلریشن از ڈیفائنڈ ایز دا ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی, وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی, دین وی ول ہیو, اگر ہم انٹیگریٹ کر لیں بوتھ سائڈس کو, یاد رکھیں کہ اس سے اوپر لکھا ہوا ہے ڈی وی بائی ڈی ٹی اکول ٹو اے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھوڑا سا دیا ہوا ہے. تو اگر میں انٹیگریٹ کروں اس کو دونوں سائڈس کو, آئی ول ہیو وی از اکول ٹو 0 to 80 انٹو اے از اکول ٹو ڈی ٹی. تو ویلوسٹی کی ویلیو کتنی آسانی سے معلوم ہو گئی. اب رول جو اپلائی کرنا ہے, ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. ہمارے پاس ٹریپزائڈل رول کی ہے, ہمارے پاس سمپسنز 1/3 رول کی ہے, ہمارے پاس سمپسن 3/8 رول کی ہے. پھر اس میں آگے فردر سب ڈویژنز ہیں. نیوٹن کوٹس میتھڈ سے بھی ایک فارمولہ ہے, ہمارے پاس کمپوزٹ فارمولہ بھی ہے. سو اس وقت جو ہم فارمولہ اپلائی کر رہے ہیں وہ کمپوزٹ والا فارمولہ اپلائی کر رہے ہیں. دا فارمولہ وی ہیو از وی, دا ویلوسٹی should be equal to h by 3, 1/3 rule ہے, 1/3 آئے گا, h by 3 into y0 plus y8 plus 4 into 4 سے یاد رکھیے کہ odd number of terms جتنی بھی اکر کرتی ہیں ordinate points کی وہ اکر کریں گی. تو we have y1, y3, y7, صرف یہیں پھر اس سے آگے y9 ہمارے پاس نہیں ہے, so we don't consider that. اور اسی طرح سے جو ایون نمبر آف ٹرمز ہیں, ایون سفکس کے ساتھ ہیں, دے آر ملٹیپلائڈ بائی 2. سو وی ہیو 2 ٹائمز y2 پلس y4 پلس y6. ان کی ویلیوز ہم نے سبسٹیوٹ کی 10/3 انٹو
30 پلس 50.67 یہ ایکسلریشن کی ویلیوز ہیں ایٹ وائی ناٹ دیٹ از ایٹ ٹی اکول ٹو 0 اینڈ ایٹ ٹی اکول ٹو 8 پلس 4 ٹائمس اگین دا ویلیوز ایکسلریشن کی جو بھی ویلیوز ہیں وہ تمام ہم نے سبسٹیوٹ کر دیں پلس 2 ٹائمس دی ویلیوز اگین ان دس کیس فار y2 y4 اینڈ y6. جب ہم نے انہیں کیلکولیٹ کیا سمپلیفائی کیا it turns out that after 8 seconds that missile which has been given will be moving with a velocity of 3086.1 meters per second. اور جس وقت ہم یہ آنسرز لکھیں ویلوسٹی کے ایکسلریشن کے ٹائم کے جن کے بھی تو ان کے یونٹس کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ویلوسٹی از ڈسٹینس اوور ٹائم لینتھ اوور ٹائم سو اس کے جو یونٹ ہوں گے وہ یہاں پر کیونکہ لینتھ میٹر لیا گیا ٹائم سیکنڈ ہے تو اٹ از 3086.1 meters per second. Therefore the required velocity which was our question has been determined and turns out to be 3861 kilometers per second. یہاں میں اس لیکچر کو آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں and I stop it here. اور what we have done just to summarize کہ جو مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہیں اپلیکیشنز ہیں وہ ہم نے کر کے دیکھی بائی یوزنگ دا فارمولے دیٹ وی ہیڈ ڈیرائیو. ہم جتنے بھی فارمولے ڈیولپ کر لیں ڈیرائیو کر لیں جب تک کہ ہم ان کو اپلائی نہیں کر کے دیکھیں گے آن ریئل سچویشنز اور ایون آن ہائپوتھیٹیکل مگر جب تک ہم ان کی اپلیکیشنز نہیں دیکھیں گے بات اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم اور بھی ایکسرسائزز کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فار دا مومنٹ فار دا ورائٹی وی ہیو سین کوائٹ اے فیو ایگزامپلز which make use of trapezoidal rule, Simpsons 1/3 rule اور Simpsons 3/8 rule اور ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ جو ایرر ہے وہ کتنا انٹروڈیوس ہوتا ہے ہاؤ گڈ آر دا فارمولاز اس کا بھی ایسٹیمیٹ ہمیں اسی سے ملتا ہے. دی اسمالر دی ایرر دیٹ از انٹروڈیوس بیٹر از دی فارمولا دا لارجر دی ایرر دی ورس از دا فارمولا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا محنت کرتے رہیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.